شہزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ عنہ افغانستان کے بہت بڑے عالم دین اور مانے ہوئے بزرگ تھے۔ آپ کو شاہان کابل کے دربار میں بہت عزت کا مقام حاصل تھا۔ آپ 1902 میں قادیان تشریف لے آئے تھے اور چند ماہ قیام فرمایا۔ آپ سے پہلی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب ان سے میری ملاقات ہوئی، قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان کو اپنی پیروی میں اور اپنے دعوے کی تصدیق میں ایسا فنا شدہ پایا جس سے بڑھ کر انسان کے لیے ممکن نہیں۔ جب آپ قادیان سے اپنے وطن پہنچے تو امیر نے دھوکے سے شہزادہ صاحب کو کابل بلا لیا۔ جب امیر صاحب کے روبرو پیش کیے گئے، امیر نے کراہت کا اظہار کرتے ہوئے حکم دیا کہ مجھے ان سے بو آتی ہے، ان کو فاصلے پر کھڑا کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر کے حکم پر شہزادہ صاحب کو تقریباً 70 کلو وزنی زنجیر، ہتھ کڑی اور بیڑیاں پہنا دی گئیں، اور اس دردناک حالت میں مولوی صاحب موصوف کو 4 مہینے تک قید میں رکھا گیا۔ اس عرصے میں کئی دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کا امیر کی طرف سے فہمائش ہوئی کہ اگر تم اس خیال سے توبہ کرو کہ قادیانی در حقیقت مسیح موعود ہے تو تمہیں رہائی دی جائے گی۔ اس پر شہید مرحوم نے جواب دیا، یہ انکار تو مجھ سے نہیں ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حق کو پا لیا ہے، اس لیے چند روزہ زندگی کے لیے مجھ سے بے ایمانی نہیں ہوگی کہ میں اس ثابت شدہ حق کو چھوڑ دوں۔ میں جان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں کہ حق میرے ساتھ جائے گا۔ جس پر امیر نے اپنے ہاتھ سے ایک لمبا چوڑا کاغذ لکھا کہ ایسے کافر کی سنسار کرنا سزا ہے، تو وہ فتویٰ اخوین زادہ مرحوم کے گلے میں لٹکا دیا گیا، اور پھر امیر نے حکم دیا کہ ناک میں چھید کر کے اس میں رسی ڈال دی جائے۔ چنانچہ ظالم امیر کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا، اور ناک کو چھید کر سخت عذاب کے ساتھ اس میں رسی ڈال دی گئی۔ تب اس رسی کے ذریعے شہید مرحوم کو نہایت ہی ٹھٹھے، ہنسی اور گالیوں اور لعنت کے ساتھ مقتل تک لے جایا گیا۔ راستے میں شہید مرحوم بہت جلد اور خوش جا رہے تھے۔ ایک مولوی نے پوچھا، آپ اتنے خوش کیوں ہیں اور کیوں ایسی جلدی کر رہے ہیں؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ابھی آپ سنسار ہونے کو ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ہتھ کڑیاں نہیں ہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا زیور ہیں۔ اگرچہ سنسار ہونے کی جگہ دیکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی مجھے خوشی ہے کہ میں جلد اپنے پیارے مولا سے مل جاؤں گا۔ جب مقتل پر پہنچے تو شہزادہ مرحوم کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا، اور پھر اس حالت میں جب کہ آپ کمر تک زمین میں گاڑ دیے گئے، امیر ان کے پاس گیا اور کہا، اگر تو قادیانی سے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے انکار کرے تو اب بھی میں تجھے بچا لیتا ہوں۔ اب تیرا آخری وقت ہے اور یہ آخری موقع ہے جو تجھے دیا جاتا ہے، اور اپنی جان اور اہل و عیال پر رحم کر۔ شہید مرحوم نے جواب دیا، نعوذ باللہ، سچائی سے کیوں کر انکار ہو سکتا ہے، اور جان کی کیا حقیقت ہے، اور عیال اور اطفال کیا چیز ہیں جن کے لیے ایمان کو چھوڑ دوں؟ مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور میں حق کے لیے مروں گا۔ تب قاضیوں اور فقیہوں نے شور مچایا کہ کافر ہے، اسے جلد سنسار کرو۔ تب قاضی نے گھوڑے سے اتر کر ایک پتھر چلایا، جس سے شہید مرحوم کو زخم کاری لگا اور گردن جھک گئی، اور بعد اس کے بدقسمت امیر نے اپنے ہاتھ سے پتھر چلایا۔ پھر کیا تھا، اس بدبخت امیر کی پیروی میں ہزاروں پتھر اس شہید مرحوم پر پڑنے لگے، اور کوئی حاضرین میں سے ایسا نہ تھا جس نے اس شہید مرحوم کی طرف پتھر نہ پھینکا ہو، یہاں تک کہ کثرت پتھروں سے شہید مرحوم کے سر پر ایک کوٹھا پتھروں کا جمع ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شہزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تذکرۃ الشہادتین کو بار بار پڑھو اور دیکھو کہ اس نے اپنے ایمان کا کیسا نمونہ دکھایا۔ اس نے دنیا اور اس کے تعلقات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ بیوی یا بچوں کا غم اس کے ایمان پر کچھ بھی اثر نہیں ڈال سکا۔ دنیاوی عزت اور منصب اور تنعم نے اس کو بزدل نہیں بنایا۔ اس نے جان دینی گوارا کی مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ اے عبداللطیف کہنے کو تو مارا گیا یا مر گیا، مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔